بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ ہم سب کے اوپر ایک کڑا امتحان آنے والا ہے، یعنی 8 فروری کو ہمیشہ کی طرح، یعنی کہ ایک سلسلہ ہے انتخابات کا. وہ 8 فروری کو ایک مرتبہ پھر گویا کہ ہم سب کے اوپر ایک امتحان ہے اور ایک کڑا امتحان ہے، اور ایسا امتحان ہے کہ اس کو اگر صحیح طور پر اگر ہم نے سر انجام نہیں دیا تو یہ ہماری اوپر ذمے میں رہ جائے گا. یعنی اگر صحیح طور پر اس کو انجام دیں گے تو باعث اجر و ثواب بھی ہوگا، اور اگر اس کے اندر کوتاہی کریں گے کسی بھی قسم کی، کسی اعتبار سے دھوکے بازی کا معاملہ ہو یا کسی اور طریقے سے، تو اس صورت کے اندر دنیا اور آخرت کے اندر خسارہ مقدر بنے گا. دیکھیں، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر ایک نظام ہونا ضروری ہے. دنیا میں رہتے ہوئے عموماً جتنے ممالک ہیں ان کے اندر ایک نظام ہوتا ہے کہ کوئی حاکم ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے کہ جس کے تحت لوگ چل رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی بھی حاکم نہ بنے، کوئی بھی وزیر اعظم نہ بنے، کوئی بھی نگران نہ بنے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی ایک ایسا امیر ہونا چاہیے. شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی ایسا ایک امیر ہونا چاہیے جس کے ماتحت رہتے ہوئے لوگ کام کریں، ورنہ تو پھر نظم چل نہیں پائے گا. نظم چل نہیں پائے گا، ہر کوئی اپنی مرضی کرے گا، اور پھر دشمن طاقتوں کو جو ہے طاقت اور قوت ملے گی کہ وہ پاکستان کو یا اور کسی ملک کو نقصان پہنچائیں. تو بہرحال حکومت کا قیام ضروری ہے، حکومت کا قیام ضروری ہے، اور اس کے لیے کسی امیر کا ہونا بھی ضروری ہے. یعنی کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ماتحت لوگ جو ہے وہ کام کریں، اس کے رہتے ہوئے اس کی اطاعت میں. ایک روایت کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے: من خلع یدا فی طاعۃ لقی اللہ یوم القیامۃ لا حجۃ لہ، کہ جس نے اطاعت سے ہاتھ کو کھینچ لیا، یعنی ہاتھ کو نکال لیا. کس کی اطاعت؟ یعنی حکومت کے قوانین کے جو شرعی قوانین ہیں جائز، اس کی امام کی اطاعت سے ہاتھ نکال لیا، تو فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی. اور آگے فرمایا وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، جو اس حالت کے اندر مرا کہ اس کی گردن کے اندر کوئی اطاعت نہیں تھی، یعنی کسی کی اس نے اطاعت نہیں کر رکھی تھی، بغاوت کر رکھی تھی، فرمایا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا. یعنی کوئی حاکم ہونا چاہیے. آپ دیکھیے نا حدیث کے اندر کیا آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جب 3 آدمی بھی سفر کر رہے ہو نا، 3 آدمی سفر کر رہے ہوں تو حدیث میں آتا ہے فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ، وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیا کریں، اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں. کہ 3 آدمی ہیں تو ایک امیر بن جائے کہ اس کے ماتحت وہ جو کہے وہ کرتے جائیں. تو جب سفر جیسے دنیاوی معاملے کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ امیر بنا لو، تو یہ حکومت کی جو باغ دوڑ ہے، یہ کتنا بڑا کام ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے.
تو کیا اس کے لیے امیر کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اس کے لیے بھی تو امیر کی کیا ہوگی؟ ضرورت ہوگی۔ بہرحال یہ تو ہوگی حکومت کے قیام کی ضرورت کے اوپر مختصر سی بات۔ اب مختلف ممالک کے اندر جو طریقہ رائج ہے نا، یعنی کسی کو امیر بنانے کا، کسی کو حاکم بنانے کا، وزیر اعظم بنانے کا، وہ انتخابات کا ایک طریقہ ہے جو کہ عام ہے۔ یعنی انتخابات کے ذریعے سے گویا کہ ایک چناؤ ہوتا ہے کہ کون زیادہ اہل ہے اور کس کو کون زیادہ سمجھ رہا ہے کہ یہ زیادہ اہل ہے، تو اس کے مطابق لوگ اپنے اپنے ووٹ کا انتخاب کر کے اس کو منتخب کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو انتخابات کا سلسلہ ہے نا، یاد رکھیے یہ محض کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دنیاوی معاملہ ہے، بس یہ ووٹ دو نہ دو، مرضی یا نہیں دو مرضی، کیا کس کو جائے دیں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس کے اندر دینی پہلو بھی ہے، اس کے اندر دینی پہلو بھی موجود ہے۔ عموماً وجہ یہی ہوتی ہے نا کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی ووٹ جو ہم دینے جا رہے ہیں یہ کیا حیثیت کیا ہے اس کی، اور کس کو دے رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے دینا ہے، ہمیں اس کی حیثیت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ووٹ جو ہے نا، ووٹ اس کی کچھ شرعی حیثیتیں ہیں، ان شرعی حیثیتوں کو سامنے رکھ کر اپنے اپنے ووٹ دے دیجئے جس کو آپ سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک حیثیت ووٹ کی یاد رکھیے گواہی کی بھی ہے۔ یہ ووٹ جو ہے نا یہ گواہی ہے، یعنی ایک حیثیت اس کی گواہی کی ہے، کیونکہ جو آدمی کھڑا ہوتا ہے نا امیدوار کے طور پر، جو بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ مجھے ووٹ دیں لوگ، وہ در حقیقت دو باتوں کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کتنی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے؟ دو باتوں کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کام کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں اس کام کی کیا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ کو سنبھالوں، میں اس کام کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ ایک تو وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، اور دوسرا اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، یعنی میں صحیح حکومت کو کیا ہے چلاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ میرے اندر اہلیت ہے نا، اور دوسرا یہ کہ میں صحیح طور پر دیانتداری کے ساتھ بغیر کسی خیانت کے صحیح طور پر حکومت کی ذمہ داری کو سنبھالوں گا، اس لیے میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ یہ آدمی در حقیقت دو دعوے کر رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ انتخابات کے ذریعے سے یعنی ووٹ کے ذریعے سے منتخب کر رہے ہوتے ہیں نا، گویا وہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح ہے اس لیے میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں۔ وہ آدمی گویا کہ لوگ جو پبلک ہے وہ کیا ہے، سب کے سب گواہ ہوتے ہیں، ہر ایک جس کو وہ پسند کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے حق میں کیا ہوتے ہیں، وہ گواہ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ جو گواہی ہے نا، گواہی حدیث میں آتا ہے کہ الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور، کہ بھائی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے بڑے جھوٹی گواہی کا دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اگر آپ نے غلط شخص کا انتخاب کیا تو گویا کہ آپ نے جھوٹی گواہی دے دی ہے، اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو معلوم ہے کہ نازک معاملہ ہے، کوئی اتنا غیر معمولی معاملہ نہیں ہے یہ ووٹ دینا، ایسی جیت دے دو جس کو دل چاہے اور دو نہ دو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ گواہی کو مت چھپاؤ، گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ گواہی کو چھپانا بھی نہیں چاہیے۔ بہت لوگ کہتے ہیں نا ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، بھائی سب غلط ہے، سارے ایسے ہی ہیں، تو یاد رکھیے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر آپ ووٹ نہیں دے رہے تو گویا کہ آپ گواہی کو چھپا رہے ہیں، آپ گواہی کو کیا ہے چھپا رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ووٹ ذمہ داری ہے ہر شہری کی کہ اسے دینا ہے۔ کچھ حالات ہوتے ہیں مخصوص کہ جس میں اجازت ہوتی ہے شہری کو کہ وہ نہ دے، مثلاً بیمار ہے، مریض ہے، نہیں جا سکتا، تو اب ایسا تو نہیں کہ وہ مر کے پھر بھی جائے گا ووٹ دینے، تو کچھ حالات ہوتے ہیں جو مستثنیٰ ہوتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر یہی ہے کہ ووٹ دینے سے کوئی بھی پیچھے نہ ہٹے۔ رہی بات یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے نا لوگوں کے ذہن میں کہ یار سارے ہی ایسے ہیں، کس کو ووٹ دیں ہم، سارے سب شر ہی شر ہے۔ تو بھائی دیکھیے اس کے اندر، اس صورت کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شر کم کس میں زیادہ ہے۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سارے شر ہیں، اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ سب ایسے ہی ہیں، تو پھر دیکھیں کہ جو ہلکا والا ہے نا، ہلکا والا کم شر کس کے اندر ہے، تو اس کو ووٹ دے دیں، کیونکہ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے
تو گویا کہ آپ کے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے کوئی بڑا شر سامنے آ جائے گا، کوئی بڑا شر سامنے آ جائے گا۔ تو لہٰذا ووٹ ضرور دیجئے، ووٹ ضرور دیجئے، کیونکہ یہ اس کی ایک حیثیت میں نے کہا نا کہ گواہی کی ہے، اور ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ کہ گواہی کو قائم کرو۔ اور دیکھیے ویسے تو کیا نام ہے، شریعت نے اس بات کو پسندیدہ نہیں قرار دیا کوئی آدمی خود سے کھڑا ہو جائے کہ بھائی مجھے ووٹ دو، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس جو ہے نا کیا نام ہے ذمہ داری والا کام، حکومت کی ذمہ داری، اس سے دور دور رہنے کو پسند کیا ہے کہ اس سے آدمی جتنا دور رہے نا تو اتنا اچھا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ معمولی نہیں ہے کوئی کہ آپ کو لوگوں نے منتخب کر لیا، آپ وزیر اعظم بن گئے، فلانے بن گئے، صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں آپ ممبر بن گئے، تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو ایسا تھا نا، اس سے پہلے تو ایسا تھا کہ آپ کے اوپر اپنی ذمہ داری تھی اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داری تھی بس، لیکن جب سے آپ کو منتخب کیا ہے تو منتخب ہونے کے بعد آپ کے اوپر پوری پبلک کی ذمہ داری ہے، پوری کیا ہے، پورے ملک کی کیا ہے آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی۔ اگر آپ نے ان کے حقوق کے اندر ذرا بھی کمی کریں گے، کوتاہی کریں گے، تو کل قیامت والے دن کیا ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی۔ تو اسی لیے یہ ہر کوئی آدمی آج تو کھڑا ہو رہا ہے نا کہ بھئی میں بھی کھڑا ہو رہا ہوں، آزاد امیدوار فلانا فلانا، ہر کوئی ہر کوئی کھڑا ہو رہا ہے، حالانکہ یہ تو کیا ہے بہت نازک معاملہ ہے۔ ہاں کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میرے اندر صلاحیت بھی ہے کہ میں حکومت کے کام کو یا میں صوبائی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر یا قومی اسمبلی کے اندر کھڑا ہو جاؤں، تو پھر یعنی میرے اندر اہلیت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نہیں آؤں گا نا تو پھر کوئی دوسرا شر آ جائے گا تو وہ کھڑا ہو جائے، ورنہ تو بہتر تو یہی طریقہ ہے کہ لوگ خود آپ کو منتخب کریں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کھڑے ہو جائیے، تو بہتر طریقہ تو یہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ ایک حیثیت ووٹ کی کیا ہوتی ہے، گواہی کی ہوتی ہے، ایک حیثیت ہمیں یہ معلوم ہوئی۔ اسی طریقے سے ووٹ جو ہے نا، ووٹ اس کی ایک حیثیت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ سفارش بھی ہے، یہ کیا ہے، سفارش کی بھی حیثیت ہے، اور اچھی اگر سفارش کی جائے نا، اچھی سفارش، تو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے گا، اچھی سفارش کرے گا تو اس کو اس کی سفارش کے بقدر اجر ملے گا۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو بری سفارش کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ہم ووٹ دے کر وہ سفارش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اس شخص کو وزیر اعظم یا اس شخص کو فلاں عہدہ دے دیا جائے، اگر ہم نے صحیح سفارش کی ہوگی نا تو اس کا اجر ملے گا ہمیں دنیا میں بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اگر ہم نے بری سفارش کی ہوگی نا تو پھر یعنی غلط لوگوں کو منتخب کیا ہوگا تو دنیا میں تو اس کا ہمیں خود نظر آ جائے گا مشاہدہ، دنیا میں تو اس کا کیا ہے، خود مشاہدہ نظر آ جائے گا، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور اخروی اعتبار سے بھی کیا ہے، اخروی اعتبار سے بھی کیا ہے، سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ آپ نے غلط لوگوں کی کیا ہے، سفارش کی ہے۔ تو اسی لیے یہ جو ووٹ کا معاملہ ہے نا، یہ نازک معاملہ ہے، ابھی انتخابات کے اندر دن ہے ابھی کچھ، تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بھئی کون آدمی ایسا ہے کہ جو کہ کیا ہے، جس کے اندر صلاحیت بھی ہو، جس کے اندر کیا ہے، صلاحیت بھی ہو حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دینداری اور تقوی، یہ چیزیں بھی کیا ہے، دیکھنی چاہیے، یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے۔ اگر سب برابر ہوں، یعنی اگر ایسا ہے کہ سب کے سب آپ کو برے لگ رہے ہیں، کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا، تو پھر میں نے یہ کہا نا کہ پھر اس صورت کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ کم شر کس کے اندر ہے، کم شر کس کے اندر ہے، اس کو اختیار کیا جائے گا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ کوئی آدمی خود سے کھڑا نہ ہونا، اپنے آپ کو ظاہر کر کے کہ بھئی مجھے ووٹ دو، وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ دیکھیے اگر وہ خود سے کھڑا ہو گیا اور اس کے اندر اہلیت نہیں تھی نا، اس کے اندر اہلیت نہیں تھی، تو گویا کہ وہ خائن ہوا، خیانت کرنے والا ہوا اور غدار ہوا۔ اس نے کیا ہے، گویا کہ غداری کی ہے، جس کا دنیاوی نقصان تو دیکھے گا ہی دیکھے گا بعد میں، لیکن اخروی اعتبار سے جہنم کی سزا کا مستحق وہ بن گیا، اخروی اعتبار سے، کہ ایک چیز کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، آپ اس کو نہیں کر سکتے، لیکن دنیاوی مال و متاع کی خاطر، دنیاوی آسائشوں کی خاطر آپ کھڑے ہو گئے،
کہ بھائی مجھے ووٹ دے دی جائے، مجھے کیا ہے منتخب کر لیا جائے۔ اور یاد رکھیے جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ایک شرعی معاملہ بھی ہے، یعنی کہ اس کے اندر کیا ہے دینی پہلو بھی ہے ووٹ کے اندر۔ تو اس کے اندر ہم اس چیز کو نہ دیکھیں کہ یہ ہماری برادری کیا ہے، ہماری قوم کیا ہے، ہماری زبان کیا ہے، لسانیت سے پاک ہو کر، لسانیت سے پاک ہو کر جو ملک کے مفاد کے لیے بہتر ہو اور دین اسلام کے لیے بہتر ہو تو اس کو کیا ہے انتخاب کرنا چاہیے، اس کو کیا ہے منتخب کرنا چاہیے۔ اس کی ایک حیثیت شہادت کی ہے، ایک حیثیت ووٹ کی سفارش کی ہے، اور ایک حیثیت جو ہے اس کی ووٹ کی وکالت کی بھی ہے۔ وکالت کی بھی ہے کہ وہ وکیل بن رہا ہے آپ کی طرف سے، وہ آپ کی طرف سے کیا ہے نمائندگی کر رہا ہے، اور آپ نے غلط لوگوں کو کیا نام ہے گویا کہ آپ نے وکیل بنا دیا، نمائندہ بنا لیا، تو پھر یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی کیا ہے غلط ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس پر بھی کیا ہے منع فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی کسی ظلم کے اوپر اعانت کرے تو وعید آئی ہے ایسے آدمی کے لیے۔ تو لہذا اس کی ایک حیثیت وکالت کی بھی ہے، نمائندہ ہونے کے بھی ہے۔ تو ہمارے اوپر ایک کڑا امتحان آنے والا ہے اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہو جائے گی۔ دیکھیں اگر ہم نے ایسے لوگوں کا چناؤ کیا نا کہ جو کہ صحیح نہیں تھے، جو کہ کیا ہے صحیح نہیں تھے، ہم نے محض اپنے دنیاوی مفاد دیکھے اور یہ چیزیں دیکھی، اور ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ دیانتداری کتنی ہے، اور یہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ بھائی فلاں دیندار تو ہے لیکن اس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے۔ بھائی دونوں چیزیں میں نے کہا نا کہ ہوں، صلاحیت بھی تو ہو، ایک آدمی ہے صلاحیت ہی نہیں ہے، دینداری کے اعتبار سے تو وہ اعلیٰ ہے لیکن صلاحیت کہ بھائی ملک کی باغ دوڑ کیسے سنبھالنی ہے کچھ پتہ تو ہو، سیاست کے حوالے سے کچھ، تو دونوں چیزیں ہوں۔ یہ چیزیں دیکھیں اور غور کیجئے کہ کیونکہ اگر ہم نے ایسے لوگوں کا چناؤ کر لیا جو کہ غلط تھے تو گویا کہ جو بن گیا ہمارے اس ووٹ کی وجہ سے، ہم نے جس کو منتخب کر لیا، اب وہ جتنے کام غلط کرتا جائے گا نا، جتنے کام غلط ہوتے جائیں گے اس کے دور حکومت کے اندر، اس کا گناہ اسے تو مل ہی رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل سمجھ کے کھڑا ہو گیا تھا، لیکن جتنے لوگوں نے گواہیاں دی ہیں، جتنے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں نا، تو وہ بھی اس جرم کے اندر شریک رہیں گے، وہ بھی اس جرم کے اندر شریک ہوں گے۔ تو لہذا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، تو ہمیں اس کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ ووٹ دینا ہی نہیں ہے، ہم نے دیں گے ہی نہیں، کسی کو بھی نہیں دیں گے اس دفعہ کو، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، کوئی غلط ہے یہ، ایسا نہیں کریں، اپنے ووٹ کو ضائع نہ کیجیے، کیونکہ ووٹ ضرور دیجیے۔ آپ کا ووٹ اگر آپ کو اپنے ووٹ کے لیے کوئی سفر بھی کرنا پڑتا ہے نا تو وہ بھی برداشت کر لیجیے۔ دیکھیے ہمارے یہاں مدارس دینیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، درس نظامی کے طلباء کے جو امتحانات ہیں وہ پہلے کر دیے گئے، وہ پہلے کر دیے گئے ہیں، بتایا گیا کہ دیکھو اس کی اہمیت ہے، تمہیں کیا ہے اپنا کہ طلباء اپنے دور دراز کے سفر طے کر کے آتے ہیں، پورا سال رہتے ہیں، تو 3-4 دن پہلے ان کو کیا فارغ کر دیا گیا کہ تمام طلباء اپنے مقاموں پر پہنچ کر اس کیا نام ہے فریضے کی ادائیگی کو کیا نام ہے صحیح طور پر سر انجام دے سکیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ جمعے ان شاء اللہ تعالیٰ اس حوالے سے کچھ مزید اور بھی باتیں ہوں گی، جو مختلف غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب فرما دے، ایسے لوگوں کو لا دے کہ جو کہ دین کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں، ملک کے اعتبار سے بھی کیا ہے بہتر ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔